جا رہی ہیں. یہ سارے کے سارے علم دین سیکھنے کے ذریعے ہیں جو الحمدللہ اہل علم اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہ کر اور کئی علماء کی صحبت میں رہ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان علوم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نہ صرف سیکھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ دعوت اسلامی تو ہمیں یہ ذہن دیتی ہے کہ سیکھنا ہے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے سکھانا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو آپ پوچھ لیجئے نماز کے فرض کتنے, نہیں آتا. غسل کے فرض کتنے ہیں, پڑھے لکھوں کو نہیں آتا, بلکہ کتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ نظر آتا ہو. ویری سوری ٹو سے, انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ, کہ ہمارے یہاں اپ ٹو ڈیٹ اور ویل پرسنالٹی کا لقب اس کو دیا جاتا ہے جو سوٹی ٹائی اور بوٹ ووٹ کا پیکر بنا ہوا ہو. تو جناب یہ کوئی ویل پرسنالٹی کہلاتی ہے کہ جناب یہ کوئی پڑھا لکھا فرد ہے. اس پڑھے لکھے فرد سے پوچھ لیجئے, ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسی جس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اگرچہ بہترین پرسنالٹی جو ہمارے معاشرے میں کہلاتی ہے اس کا لقب پا چکے, لیکن ان ویل پرسنالٹی ہولڈرز اسلامی بھائیوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی, غسل کرنے نہیں آتا, بلکہ بدقسمتی سے جو کپڑے خود انہوں نے پہنے ہیں وہی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو ان بیچاروں کو پاک کرنا نہیں آتا. اب جس نے کپڑا اپنا ہی کپڑا پاک کرنا ہی نہ سیکھا ہو وہ کہا کہ ویل پرسنالٹی ہو گئی یار, جسے پاک ہونا ہی نہیں آیا, غسل کر کے خود کو پاک کرنا نہیں آیا, کپڑے ناپاک ہو گئے کپڑا پاک کرنا نہیں آیا, وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے اس لقب کو پانا چاہتا یا نہیں. تو اچھی شخصیت, بہترین شخصیت وہ ہے جسے اسلام کی بنیادی باتیں تو کم از کم پتا ہوں. پڑھا لکھا تو وہ ہے جسے قرآن درست پڑھنا آتا ہو. پڑھا لکھا ہوا ہے جو حدیث پڑھتا ہو, حدیث کو ان کے شارحین کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہو. اب جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیسا پڑھا لکھا ہے, جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیسا پڑھا لکھا ہے, جسے کلمے ہی یاد نہیں ہے, بچپن میں یاد کیے تھے بعد میں بھول گئے کہ بچپن میں کون سا کمانا تھا, بچپن میں پڑھنا تھا تو بچپن میں یاد کیے تھے بھول گئے. قاری صاحب مولانا صاحب جو گھر پر آتے تھے پڑھانے کے لیے وہ تو چھوٹ گئے, انہیں تو بچے کو تھوڑا سا پڑھایا, 50-100 روپے وہ بیچارے لیتے تھے مولانا صاحب, وہ تھوڑا بہت پڑھا کر چلے گئے. بچے سے قاری صاحب مولانا صاحب چھڑوا دیا مگر آپ نے اسکول نہیں چھڑوائی, اس سے یونیورسٹی نہیں چھڑوائی, کالج نہیں چھڑوائی. تو وہ علم جو علم دین ہے وہ ہمارے بچے کے حصے میں ہم نے دیا کتنا, اور وہ علم جو علم دین نہیں ہے وہ ہم نے اپنے بچے کے حصے میں دیا کتنا. یہ ماں باپ سوچیں, ہم بھی سوچیں, ہم سب سوچیں, اور یہ ارشاد کی جہالت کی کثرت ہو جائے گی. اس سے ہم خود اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو قیامت کی جو نشانیاں ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائیں, جو جس حدیث پاک کو ہم نے آج سنا کہ اس حدیث پاک میں جو 6 نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی, ان 6 نشانیوں میں یہ نشانی 2 آج ہم نے سنی, کہ جس میں پہلی نشانی یہ تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا, اس سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے, اور دوسری نشانی ہم نے سنی کہ جہالت کی کثرت ہوگی, اور جہالت کی کثرت کس طرح ہوگی اس کے متعلق بھی ہم نے کچھ وضاحت سنی ہے. تو خود کو, اپنے اہل و عیال کو, سب کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیں کہ الحمدللہ اس ماحول میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایک میانہ روی کی زندگی کا درس دعوت اسلامی دیتی ہے کہ حسب ضرورت کمانا بھی ہے, حسب ضرورت گھر بار کو بھی دیکھنا ہے, تو پھر جو عبادت کے اوقات ہیں ان میں عبادتیں کرنی ہے, پھر قافلوں میں سفر کرنا ہے, سیکھنے سکھانے, کیونکہ اسلام تو تبلیغ سے پھیلتا ہے نا, نیکی کی دعوت سے پھیلتا ہے. تو اب اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی وقت دینے کے متعلق قربانی کا جذبہ دعوت اسلامی دیتی ہے. تو الحمدللہ یہ تحریک بڑی پیاری تحریک, اور کیوں نہ ہو کہ اس تحریک کا بانی بڑا پیارا ہے.
آپ دیکھیے یہ ماشاءاللہ جب تحریک بانی کا نام آیا تو کیسے ہمارے اجتماع کے چہرے کھل کھل آ گئے ہیں، ان کے چہروں پر رونق آ گئی. اور ان کے چہروں پر رونق کیوں نہ آئے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے تو یہ کس کی برکت ہے، ہمارے سر پر امامہ ہے تو کس کی برکت ہے. کل پینٹ شرٹ پہننے والا اگر آج مدنی لباس پہنتا ہے تو کس کی برکت ہے. بے حیائی کرنے والا کل اگر آج پردے میں پردہ کر کے حیا کا مجسمہ بنا ہوا ہے تو کس کی برکت ہے. تو الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت جیسی عظیم نعمت ملی ہیں، تو جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں تو اس عظیم نعمت کا مزید قربی نصیب ہوتا ہے، اس کا مزید فیض نصیب ہوتا ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ان کے ارشادات کو قریب سے سننے اور سمجھنے کا موقع بھی نصیب ہوتا ہے. تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل موجود اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کوشش کریں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا بھی ہے، مدنی منیوں کا بھی ہے، جامعۃ المدینہ ہے اسلامی بھائیوں کا، اسی طرح بالغان کے لیے مدارس المدینہ قائم ہے. تو کئی شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے. اس میں الحمدللہ اولیاء کرام کی محبت ملتی ہے، غوث پاک کی محبت ملتی ہے، امام اعظم کی محبت ملتی ہے، تمام ائمہ کرام کی اس میں محبت ملتی ہے، پھر ہر صحابی کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر مدینے والے مصطفیٰ کی کامل محبت کا پیکر بنانے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے. عملی نمونہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عملی نمونہ دعوت اسلامی ہمیں فراہم کرتی ہے. پھر پیرس اور لندن پر مرنے والوں کو مدینے کی یاد میں رونے کی سعادت بھی اس ماحول میں نصیب ہوتی ہے. تو میں امید کروں کہ آپ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی چینل سے وابستہ رہ کر علم دین مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل دوسرے سلسلے میں ہم قیامت کی نشانیوں کی سے متعلق مزید جو بیان ہوئی ہیں نشانیاں وہ سنیں گے. مدنی چینل سے وابستہ رہیے، دیکھتے رہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مدنی پنصورہ میں امیر اہل سنت نے چند فضائل و برکات نقل کیے ہیں، جن میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے. بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا،
جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زناکاری بڑھ جائے گی، بکثرت شراب پی جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا۔ ان قیامت کی نشانیوں میں ہم نے علم کے اٹھ جانے، جہالت کی کثرت ہو جانے، زنا بدکاری وغیرہ کے بڑھ جانے کا بیان پچھلے سلسلوں میں سنا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم شراب سے متعلق کچھ سنیں گے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شراب کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ وہ نشانی ہے جسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جس